السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ لکڑہارے کی ایمانداری کی سٹوری ہے، تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کریے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب آدمی تھا، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا تھا۔ جس دن اسے خشک لکڑیاں مل جائیں تو وہ انہیں بیچتا اور خشک خورد و نوش خرید لیتا۔ بڑی مشکلوں سے اس کے اخراجات پورے ہوتے۔ لکڑہارے کی بیوی اپنی غربت سے بہت تنگ آ چکی تھی اور آئے دن ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا۔ جس دن لکڑہارے کو جنگل سے خشک لکڑیاں نہ ملیں تو اسے بیوی بچوں سمیت بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا تھا۔ ایک دن جنگل کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ دبے پاؤں اس گھر میں چلا گیا۔ وہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا، ہر چیز نمایاں اور صاف و شفاف دکھ رہی تھی۔ اتنا صاف ستھرا گھر اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جب اس نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے گھر میں کوئی انسان نظر آیا ہی نہ۔ لکڑہارا سوچنے لگا کہ اگر گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے تو گھر اتنا صاف ستھرا کیسے ہے۔ خیر، وہ ایک لمبی سانس بھر کے میز پر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہونے لگا۔ اگر آج بھی گھر جاتے ہوئے کچھ لے کر نہ گیا تو بہت جھگڑا ہوگا۔ اسی دوران کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں گمسم سامنے کی دیوار کو بے خیالی میں گھور رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنی حالت زار پر رو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز آئی اور اسے تب محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ فوراً خوفزدہ ہو گیا اور اس کے جسم سے پسینہ چھونے لگا اور کیک تاری ہونے لگی۔ لکڑہارے نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک پراسرار شکل دیکھتے ہی چلا اٹھا۔ ایسی عجیب و غریب شکل جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ نہ تو انسان لگتا تھا اور نہ گدھا۔ اس کا اوپر والا دھڑ گدھے کی طرح تھا اور نیچے والا دھڑ آدمی جیسا، لیکن وہ انسانی آواز میں بولا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم سے پہلے بھی یہاں لوگ آتے رہے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی بھاگتے رہے، لیکن تمہیں میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ دوسروں کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے۔ اب اس نے لکڑہارے سے دریافت کیا کہ وہ کس پریشانی میں ہے اور اتنا گمسم بے سد کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ لکڑہارے نے روحانسی آواز میں اپنی غریبی کا پردہ چاک کرتے ہوئے اپنی حالات کے بارے میں بتایا۔ وہ پراسرار مجسم سب کچھ سننے کے بعد بولا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہاری غربت کے خاتمے کو یقینی بنا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم راز کو راز رکھو گے۔ تب لکڑہارا سنتے ہی کہنے لگا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اس پر اسرار مجسم نے کہا کہ میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پتوں میں انسانوں کے لیے علاج و شفا ہے۔ تم اس پتوں سے لوگوں کا علاج معالج کرنا اور جائز منافع کماتے رہنا۔ لوگوں کو شفا ملتی رہے گی اور تمہاری غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، لیکن تمہیں مجھ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ تم علاج کا بہت کم معاوضہ لیا کرو گے اور غریبوں اور بے سہارا لوگوں کا تو مفت علاج کرو گے۔ لکڑہارے نے اس بات کا بھی عہد کر لیا۔ لکڑہارے کے عہد و پیا کے بعد اس پر اسرار مجسم نے اس درخت کی شناخت کروائی اور فوراً غائب ہو گیا۔ لکڑہارا کچھ غیر یقینی کیفیات میں اس درخت کے پتے اکٹھے کرنے لگا اور اس کے ساتھ ہی بتائی ہوئی دیگر جڑی بوٹیاں بھی جمع کر کے گھر کی طرف گیا تو آج پھر اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی بیوی اس پر برسنا شروع ہو گئی اور حسب معمول کو سینے دینے لگی۔ لکڑہارے نے جڑی بوٹیاں ایک طرف رکھتے ہوئے بان کی بنی ہوئی چارپائی پر ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیوی کو سنتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ کیسی جڑی بوٹیاں اٹھا کر لے آئے ہو اور ان کا کیا کرو گے؟ لکڑہارا بیوی کی سنی انسنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو کھرل میں ڈال کر کاٹنا شروع ہو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ دوائیں لے کر بازار کی طرف چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا، ہر قسم کے مرض کی دوا موجود ہے، ہر نئے پرانے مرض کا شرطیہ علاج ہے، اپنا مرض بتائیں، مجھ سے دوا لیں اور شفا یاب ہو جائیں۔ لوگ اس کی آوازیں سن کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن لکڑہارا بدستور اپنی آوازیں نکالتا رہا، جسے سن کر ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اس کی بیٹی پیٹ درد کی وجہ سے مرے جا رہی ہے اور اس کا درد کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ لکڑہارے نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ میری دوا اپنی بیٹی کو کھلاؤ، وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس کا علاج تو بڑے بڑے حکیماں بھی کرنے کے قاصر رہے، تمہاری دوا کیا خاک کام کرے گی؟ لیکن لکڑہارے نے بڑے اعتماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوا کھلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی
اور بہت حیران بھی تھی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ سب حیران ہوئے۔ بڑھیا نے لکڑہاڑے سے دوا کی قیمت پوچھی تو لکڑہاڑے نے کہا صرف 3 روپے۔ بڑھیا کو اور باقی تمام لوگوں کو اس دوا کی اتنی کم قیمت سن کر تعجب ہوا اور بڑھیا نے شکریہ کے ساتھ 3 روپے ادا کر دی۔ لوگوں میں اس کا چرچا عام ہو گیا۔ جوگ درد جوگ مریض آتے اور سستا علاج کرواتے اور باقی لوگوں کو چرچا عام ہوتا چلا گیا۔ جوں جوں لکڑہارے کی دوا مشہور ہوتی گئی لوگ زیادہ آنے لگے۔ لکڑہارا روزانہ وقت نکال کر جنگل جاتا اور حسب ضرورت اسی درخت کے پتے اور دیگر جڑی بوٹیاں لاتا اور گھر میں پیس کر دوا تیار کرنے کے بعد مریضوں کا علاج کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑہارا امیر ہونے لگا اور اب تو غریب لوگوں کی مالی امداد بھی کرنے لگا۔ ایک روز ایک جوان لکڑہارے کے پاس دوا لینے آیا۔ لکڑہارے نے حسب معمول بہت کم قیمت پر اسے دوا دی تو وہ آدمی بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ لکڑہارا اسے تجسس سے دیکھنے لگا لیکن اسے پہچان نہ پایا اور کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا آپ کون ہو۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں اس درخت سے متعارف کروایا تھا جس کی تم آج دوا بنا کر بیچتے ہو۔ وہ مزید بولا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے ایمانداری سے اس کام کو شروع کیا ہے اور لوگوں سے پیسے بھی بہت کم لیتے ہو۔ لکڑہارا حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب ڈراؤنی اور پر اسرار شکل تھی اور آج عام انسان جیسا خوبصورت جوان ہے۔ لکڑہارے نے دریافت کیا کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شکل ڈراؤنی کیوں تھی؟ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ دراصل ہیمن نگر کا شہزادہ ہے۔ اس نے آگے بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی گیند کھیل رہے تھے کہ ان کی گیند جھاڑیوں میں گر گئی اور جب وہ اسے لینے گیا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے جو اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ دراصل ہماری بال غلطی سے ان کو جا لگی تھی جس سے ان کی عبادت میں خلیل آیا تھا۔ میں تو بچہ تھا اور بہت شرارتی بھی تھا۔ گیند لینے گیا تو بزرگوں سے بدتمیزی سے پیش آیا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ٹھوکر بھی مار دی جس کی وجہ سے بزرگوں نے مجھے بد دعا دی اور میری شکل بگڑ گئی۔ شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ان سے معافی طلب کرنے لگا لیکن بزرگ انسان نے ایک شرط رکھی کہ اس کا حل تب ہی ممکن ہے کہ تم اچھائی بانٹتے رہو اور مخلوق تم سے خائف نہ ہو اور کوئی ایسا اچھا کام کرو جس سے مخلوق مستفید ہو۔ کوئی انسان میرے قریب ہی نہیں ٹھہرتا تھا کہ میں یہ اچھا کام کر کے اپنی سزا کا مداوع کر سکوں۔ جو بھی مجھے دیکھتا ڈر کے بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس سزا کی قید میں برسوں گزار دیے تب جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی اور میں تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اس بددعا کا اثر ختم ہوا اور وہ دوبارہ میری انسانی شکل بحال ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں بولا کہ اب مجھے اجازت دو۔ وہ یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ لکڑہارا اپنی ایمانداری کی وجہ سے امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور لوگوں کا بہت قلیل سے پیسوں میں علاج کرتا رہا اور عیش و عشرت اس کے پاؤں چومنے لگی۔ تب سے لکڑہارے کی بیوی بھی لکڑہارے کے ساتھ خوش رہنے لگی، اس کو عزت سے پکارنے لگی۔ دوستو اگر آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔